ملک میں چھوٹے سولر صارفین کے لیے سہولت متعارف. سولر صارفین کو 25 کلو واٹ تک بجلی پیدا کرنے پر نیپرا سے اجازت نہیں لینے پڑے گی. نیپرا نے سولرائزیشن میں ترمیم کر دی. نوٹیفیکیشن جاری. حکومت کی تحریک انصاف کو ایک بار پھر بات چیت کی دعوت. اسپیکر چیمبر میں وفاقی وزیر طارق فضل چودھری اور پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کی ملاقات. اسپیکر ایاز صادق کی بھی شرکت. طارق فضل نے کہا مذاکرات کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن کی تجویز کردہ جگہ پر مذاکرات ممکن ہیں. پروگرام فیصلہ آپ کا میں عامر ڈوگر نے کہا حکومت وقت گزار رہی ہے, مخلص ہیں تو ہمارے 2 مطالبات مانیں. بات چیت سے پہلے کم از کم ماحول بنائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ مکہ مکرمہ آمد, عمرہ ادا کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی عمرہ ادا کیا. وفد کے دیگر ارکان بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے. عمرہ ادائیگی سے پہلے پاکستانی وفد نے کعبہ شریف کی زیارت کی. وزیر اعظم نے ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا 3 روزہ دورہ سعودی عرب. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے. باہمی تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا. مختلف شعبوں میں جاری تعاون کا جائزہ بھی لیا جائے گا. پیٹرول 3 روپے 19 پیسے فی لیٹر سستا. ڈیزل کی قیمت میں 1.5 روپے فی لیٹر کمی. پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے ہو گئی. ڈیزل کی قیمت 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر. راولپنڈی اسلام آباد میں موسلا دھار بارش. اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے. راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. بادل برسنے سے حبس میں کمی آ گئی. محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیشگوئی. پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش. سرگودا میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش. چنیوٹ میں بھی تیز بارش. نشیبی علاقوں میں پانی جمع. حافظ آباد اور فیصل آباد میں بھی بادل برسے. ٹھنڈی ہوائیں چلنے اور بادل برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا. خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کی استور, بابوسر, دیر, مالم جبہ اور سیدو شریف میں بارش کی پیشگوئی. راولہ کوٹ, مظفر آباد, گڑھی دوپٹہ میں بھی بادل برسیں گے. مری, جہلم, چکوال اور ڈیرہ غازی خان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. کراچی کے میر رضا کی پراسرار موت کی تحقیقات. کراچی پولیس نے دعویٰ کیا کہ لاش ملنے کے مقام سے گولی کا خول مل گیا. خول ممکنہ طور پر میر رضا کو لگنے والی گولی کا ہے. تفتیشی ٹیم جگہ کا دوبارہ جائزہ لے گی. کرائم سین یونٹ کو بھی طلب کر لیا گیا. میر رضا کے والد نے کراچی پولیس کی تفتیش کو مسترد کر دیا. میر حسین نے کہا کبھی مالی مسائل بتاتے ہیں, کبھی کچھ اور. ہم قتل کی بات کر رہے ہیں, تفتیش کچھ اور ہو رہی ہے. پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر کیوں غائب ہے؟ پولیس نے ابھی تک ہمارا بیان ریکارڈ نہیں کیا. پہلے ہی تکلیف میں ہیں, ہمیں انصاف چاہیے. کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل. جوڈیشل میجسٹریٹ نے میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دیا تھا. آج قبر کشائی ہوگی. آئی جی جاوید عالم اودھو نے کہا کیس پولیس نے حل کر لیا, جلد تمام حقائق سامنے لائیں گے. کیس میں تھوڑے سے ابہام ہوا ہے. غیر متعلقہ میڈیکو لیگل آفیسر کیس پر کامنٹ کر رہا ہے. میڈیکل بورڈ بٹھا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. طبی ماہرین ہی فیصلہ کریں گے. لاہور میں قتل ہونے والے پی ٹی آئی رہنما عبداللہ طاہر کی ریکی کے لیے ڈرون استعمال ہوا. قتل کیس کی تحقیقات میں اہم انکشافات. پولیس تفتیش کے مطابق ملزمان نے ساتھی خاتون کے ذریعے مقتول کے ڈرائیور کو ٹریپ کیا. ملزمان نے عبداللہ طاہر کی نقل و حرکت کی معلومات حاصل کی. واردات کے روز کلینک پہنچنے کے بعد ڈرائیور اور ملزمہ کے درمیان ویڈیو کال ہوئی. ملزمان نے سیکیورٹی گارڈ ساتھ نہ ہونے کی تصدیق کی. فیصل آباد کی گورنمنٹ یونیورسٹی کا سسٹم ہیک کر کے نتائج تبدیل کرنے کا انکشاف. یونیورسٹی ترجمان کے مطابق 32 طلباء کے 72 کورسز کے نتائج تبدیل کیے گئے. مینول اور آن لائن ریکارڈ میں تضاد پر نتائج روک لیے گئے. ایف آئی اے کو تحقیقات کی درخواست دے دی گئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی. ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں حاصل کرنے دیں گے. وینزویلا پر حملہ غیر معمولی رہا, 1 دن سے بھی کم وقت میں کامیابی حاصل کی.
ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप के बयानात को ड्रामा करार दे दिया। कहा बड़ा हमला होगा, नहीं रोको, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये बार बार दोहराया जाने वाला सिफारती ड्रामा है। धौंस, झूठे वादों और फेक न्यूज़ का दबाव के तौर पर इस्तेमाल करना एक नाकाम हिकमत अमली है। हक़ाइक़ को तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें, हमें मज़ीद ड्रामा नहीं चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा अबनाए हुर्मुज़ बहरान के हल से मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। उम्मीद है अमरीका ईरान में दोबारा बातचीत शुरू होगी। सालिसी तवील अमल है। अमन के लिए मरबूत कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान फरीकैन के साथ राब्ते में भी है। ब्रादर ममालिक के साथ मिलकर सिफारती ताउन जारी रखेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा ईरानी हुकूमत में एक हल्का मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है, जबकि दूसरा सख्त गिर हल्का जंग जारी रखने का हामी है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ कशीदगी और महाजराई में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ईरानी बहुत मुश्किल लोग हैं, जौहरी मुआहदा होने में वक्त लगेगा। अमरीका के अवाम ईरान जंग से मुतालिक नाराज़ हैं, लेकिन यकीन है कि आखिर में सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल हुई। अवाम ने नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत पर मोहर तस्दीक ज़ब्त कर दी। अवाम सुथरा मुजफ्फराबाद और इलेक्ट्रो बस जैसे मंसूबे चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात दोहरा दिए। कहा हम शिकस्त पर रोते नहीं, मुकाबला करते हैं। हमारी क़यादत डील करके मुल्क से बाहर नहीं जाती। नून लीग के साथ आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में मुकाबला करेंगे। 3 मरहलों में इलेक्शन कराने से ही धांधली की बुनियाद रखी गई। हमारी जीती हुई नशिस्तें हमसे छीनी गईं। नैयर बुखारी ने कहा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल। चीनी सफ़ीर ने सदर शी जिनपिंग का ख़त दिया। वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। अवामी रवाबित, सियासी जमातों और पार्लिमानी तबादलों को मज़ीद फ़रोग़ देने पर ज़ोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सोमालिया की वज़ीर दिफ़ा की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा दिफ़ाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादले ख़याल। फ़ौजी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने और इस्तेदादकार में इजाफे पर ज़ोर। फील्ड मार्शल का सोमालिया के सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने में ताउन के अज़्म का इयादा। लाहौर के थाना टाउनशिप में ज़ेर हिरासत 2 ख़वातीन की पुरअसरार मौत। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि ख़वातीन के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस एहलकारों ने बताया ख़वातीन को जेल भेज दिया। मुकदमे की कॉपी देकर कहा ज़मानतें करा लें। पुलिस हुकाम ने कहा लाशों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, रिपोर्ट आने पर मौत की वजह मालूम होगी। लाहौर में गुरूब आफ्ताब के बाद ख़वातीन के थानों में रहने पर पाबंदी। DIG ऑपरेशन ने अहकामात जारी कर दिए। कहा ख़वातीन को सूरज गुरूब होने से पहले थाने से रवाना किया जाए। कानूनी कार्रवाई दिन की रोशनी में मुकम्मल की जाए। हंगामी सूरत हाल में आला अफसर से मंजूरी लेना लाज़मी करार। कराची में डाकू एक और जान ले गए। क्लिफ्टन में बंगले पर तैनात चौकीदार कत्ल। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग की। मकतूल का ताल्लुक थर से था। कराची में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 46 अफराद जाँ बहक हुए। कराची में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। जामिया कराची की बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून चल बसी। सुपर हाईवे के करीब गाड़ी की टक्कर से शहरी दम तोड़ गया। लांधी में गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार जाँ बहक। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन फितनल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला वाशक और मस्तोंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दों की पनाहगाहों को भी तबाह कर दिया गया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा रियासत दुश्मन अनासर के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 8 ममालिक की इसराइल की शदीद मजम्मत। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। कहा इसराइली इक़दामात से अमन मंसूबे को नुकसान पहुँचने का खदशा है। इसराइल गजा में इंसानी हुकूक पामाल कर रहा है। तिब्बी मराकज़ और आम शहरियों पर हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं।
غزہ میں انسانی اور طبی امداد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ اسلحے کی قلت پر امریکی صدر کا وزیر دفاع پر اظہار برہمی، واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا صدر ٹرمپ نے وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت سے اسلحے کے ذخائر میں کمی پر سخت باز پرس کی۔ ٹرمپ نے امریکی اسلحے کے ذخائر میں کمی کی خبروں کو مسترد کر دیا، کہا ذخائر میں کمی کی معلومات لیک کرنے والے غدار ہیں۔ امریکی صدر نے بچے کو پیدائشی شہریت دلانے کی غرض سے امریکہ کے سفر پر پابندی لگا دی۔ ٹرمپ نے پیدائشی شہریت سے متعلق پالیسی کو محدود کرنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ چلاس میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، شارع قراقرم کو شدید نقصان، سڑک متعدد مقامات سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ بابو سر ناران روڈ بھی مختلف مقامات سے بند، انتظامیہ کی شہریوں سے سفر کے دوران احتیاط کی اپیل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکسپریس وے سروس روڈ منصوبے کا دورہ، کہا 9 کلومیٹر طویل سروس روڈ کو ماڈل روڈ بنائیں گے۔ سروس روڈ پر قبضے اور غیر قانونی تعمیرات ہیں، ماضی میں CDA بھی ملوث رہا۔ فیصل مسجد اور کشمیر چوک پر فلائی اوور بنے گا۔ اسلام آباد میں مزید 2 ڈیمز پر کام کریں گے۔ کراچی میں MA جناح روڈ پر بجلی کی تاروں میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ آگ بینک کے قریب تاروں میں لگی جو ATM تک پہنچ گئی تھی۔ فائر بریگیڈ عملے نے ATM اور بینک میں آگ کو پھیلنے سے روکا۔ آتش زدگی کے نتیجے میں ATM مشین کو معمولی نقصان پہنچا۔ شکارپور میں مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ملزم ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ لاہور اور سیالکوٹ سے ویزا فراڈ میں ملوث 3 ملزم گرفتار۔ FIA کے مطابق ایک ملزم سے 18 پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات برآمد۔ 2 ملزموں نے شہری کو غیر قانونی طریقے سے یورپ بھجوانے کی کوشش کی۔ پنجاب میں اگلے سال سے پیپر آن لائن چیک ہوں گے، طلباء کو ری چیکنگ کی سہولت بھی ملے گی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر کا اعلان، کہا پریکٹیکل امتحانات کو شفاف بنائیں گے، پڑھا لکھا تربیت یافتہ نگران عملہ تعینات ہوگا، ہر بچے کو ایک جیسے مواقع اور میرٹ تک رسائی ملے گی۔ پاکستان اور ایران کی دوسری ٹرانسمیشن لائن پر کام جلد شروع ہوگا۔ 100 میگا واٹ بجلی فراہمی کے معاہدے میں توسیع پر غور۔ وزیر توانائی اویس لغاری سے ایران کے سفیر کی ملاقات۔ اویس لغاری نے کہا پاکستانی ماہرین ایران جا کر بجلی کے نظام اور نیشنل گرڈ کا جائزہ لیں گے۔ اسرائیلی حملے بھی فلسطینیوں کے جذبے کم نہ کر سکے، غزہ میں تباہ عمارتوں کے ملبے میں اسکیٹنگ، نوجوانوں نے مختلف کرتب دکھائے، خوف کے سائے میں زندگی اور خوشیوں کا کھیل، برسوں کی جنگ پر بھاری۔